بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے، سبق نمبر 1A، جس میں ہم کورس کا تعارف اور تعاوض سیکھیں گے، گرامر میں کچھ الفاظ لیں گے اور نقطۂ تعلیم بھی۔ اس سبق کے ختم تک انشاءاللہ آپ 12 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 7250 بار آئے ہیں تقریباً۔ شروع میں ہم کہیں گے جزاکم اللہ خیر جنہوں نے بھی اس کورس کو ارینج کیا، اور مبارک آپ کو کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں۔ شروع میں ہی ایک میں وضاحت کر دوں کہ میں نے علماء کرام سے سیکھا ہے اور میں عوام الناس تک پہنچا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس میں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی جو قابل اعتراض ہو۔ فرق اس میں انداز تعلیم کا ہے۔ یہ کورس مختلف کتابوں کے مطالعے کی بیس پر بنایا گیا ہے، مثلا ہند و پاک، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، امریکہ، انگلینڈ سے جو کتابیں عربی سیکھنے کی متعلق شائع ہوئی ہیں ان کو ہم نے ریویو کیا ہے۔ قرآن مجید میں الفاظ کی اعداد و شمار کو اسٹڈی کیا ہے، پڑھانے کے مختلف سٹائلز کو اسٹڈی کیا ہے، سیکنڈ لینگویج لرننگ کے جو میتھڈز ہیں ان کو انکارپوریٹ کیا ہے، اور دماغ پر، پازیٹیو تھنکنگ پر، افیکٹو لیونگ پر، ٹائم مینجمنٹ پر، سیلف مینجمنٹ پر جو نئی کتابیں آئی ہیں ان کو استعمال کیا ہے، اور اسی طرح NLP کو بھی، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کو بھی۔ اس کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1، یہ ثابت کرنا اور آپ کو یقین دلانا کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے الفاظ کو سمجھنا ہے، تو پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں۔ ایک ٹپیکل حافظی مدنی مصحف کو، یعنی جو قرآن اکثر حفظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو اگر ہم لیں تو اس کے ہر صفحے پر آپ کو اس کی کتنی صفحات ہیں؟ اس کے صفحات 600 ہیں، اور ہر صفحے پر کتنے سطور ہیں، کتنی لائنز ہیں؟ 15 لائنز ہیں، اور ہر سطر میں اوسطاً کتنے الفاظ ہیں؟ 9 تقریباً۔ اس طرح سے ایک صفحے پر الفاظ کتنے ہوئے؟ 15 ضرب 9 یعنی 135۔ ہم راؤنڈ فگر لے لیتے ہیں 130۔ تو کل الفاظ کتنے ہوئے؟ 130 الفاظ ہر صفحے پر اور 600 صفحات، تو ٹوٹل الفاظ کتنے ہوئے؟ 78,000۔ قرآن کریم میں 78,000 الفاظ ہیں۔ اگر ہم کو قرآن کریم سمجھنا ہے تو ان 78,000 الفاظ کو سیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث پر اسی وقت عمل کیجیے۔ اگر آپ ساتھ میں بیٹھ کر سیکھ رہے ہوں، جو کہ ہم انکریج کریں گے ہمیشہ ساتھیوں کے ساتھ سیکھیے، تو ویڈیو کو پاز کیجیے، اپنے ساتھی سے وہی 5 باتیں ابھی جو آپ نے سیکھی پوچھیے۔ مثلا قرآن میں کتنے صفحات ہیں، کتنے سطور ہیں ایک صفحے پر، اور ہر سطر میں کتنے الفاظ ہیں، ہر صفحے پر کتنے الفاظ ہیں، ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں۔ یہ 5 سوالات آپ اپنے ساتھی سے پوچھیں گے۔ جب آپ کا ساتھی جواب دے تو پھر آپ کا ساتھی آپ سے پوچھے گا یہی 5 سوالات۔ تو اس طرح سے آپ کریں گے۔ اگر کلاس ہو رہی ہو اور آپ پڑھا رہے ہوں تو شور ہوگا، تو آپ کہیں گے کلاس، تو سارے لوگ کہیں گے یس، اور ہم کہیں گے تکبیر، اللہ اکبر، تو پھر کوئی بات نہیں کرے گا۔ یعنی میں کہوں گا کلاس تو سب لوگ کہیں یس، اور تکبیر تو سب کہیں گے اللہ اکبر، اور پھر بات نہیں، پھر میری طرف متوجہ ہو جائیں گے آپ یا ٹیچر کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے علم یعنی سکھائیے۔ جب میں کہوں علم تو آپ پاز کریں اور اپنے ساتھی کو سکھائیں، اور ساتھی آپ کا آپ کو سکھائے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے شیطانی وسوسہ ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں اور ایسا کبھی مت کہیں۔ کیا ہم قرآن کو جھٹلائیں گے؟ استغفر اللہ۔ تو دیکھیے قرآن کس طرح آسان ہے، سبحان اللہ۔ نماز کے عام الفاظ کو لیجئے، یعنی وہ صورتیں لیجئے جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، الفاتحہ، العصر، النصر اور 4 قل، یعنی کافرون، اخلاص، فلق اور ناس۔ یہ صورتیں یعنی 7 صورتیں لے لیجئے۔
اسی طرح اذکار نماز کو لیجئے، جیسے اذان ہے یا رکوع سجود کی تسبیح ہے، تشہد ہے اور اللہم صلی علی محمد ہے، اور اس کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا، بس یہی چیزیں لے لیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر بھی جو ہم آپ کو سکھائیں گے بالکل سادھے اور سمپل انداز میں، ایزی انداز میں. تو آپ ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے گرامر کو سیکھتے ہوئے تقریباً 200 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 40,000 بار آئے ہیں تقریباً، یعنی 50% الفاظ سے بھی زیادہ. گویا قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے ہے. تو چلیے آپ کیا کریں گے، اپنے ساتھی کو سکھائیں گے. کیا سیکھنا ہے ہم کو؟ الفاتحہ، عصر و نصر اور چاروں قل، اور اذان، رکوع سجود کی تسبیح، التحیات، اللہم صلی علی محمد، ربنا آتنا فی الدنیا، اور گرامر کے ساتھ علم. آل رائٹ. تو اس کورس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیپیکل صفحہ ہے جس میں وہ الفاظ جو آپ سیکھ چکے ہیں وہ ہلکے سے لال کلر کے شیڈ میں ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 50% الفاظ بلکہ اس سے بھی کم باقی رہ جاتے ہیں، رہ گئے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں. تو ماشاءاللہ اس کورس میں آپ 50% قرآنی الفاظ سیکھیں گے. یاد رکھیے 50% قرآن نہیں سمجھیں گے آپ، یعنی آدھا قرآن سمجھ میں آ رہا، ایسا نہیں. 50% الفاظ سیکھیں گے، یعنی سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ایک لائن میں پھر سے آپ کو سمجھنے کے لیے بقیہ الفاظ بہت کم رہ جائیں گے. اس کورس کے بعد قرآن شروع ہوگا. 600 صفحات کے لیے تقریباً 400 گھنٹے لگیں گے، یا زیادہ سے زیادہ 500. تو سبحان اللہ، کیا قرآن آسان نہیں؟ مگر یاد رکھیے if you fail to plan you plan to fail، یعنی اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. بالفاظ دیگر اگر آپ کھانے کا پلان نہیں بنا رہے ہیں اگلے وقت کے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھوکا رہنے کا پلان بنایا ہے. تو اگر آپ نے قرآن سیکھنے کے لیے 400 گھنٹے لگانے کا پلان نہیں بنایا تو قرآن نہیں سمجھنے کا پلان ہے. تو جلدی پہلے پلان بنائیے. تو یہ تھا پہلا مقصد. دوسرا مقصد اس کورس کا کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ بتانا، لفظی ترجمے سے اور ٹی پی آئی کے ذریعے. اور تیسرا مقصد ہے نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا، تاکہ نماز میں خوب دل لگے، خشوع و خضوع حاصل ہو، اور نماز کے اثرات ہماری روزانہ کی زندگی میں آئیں. نماز دن بھر میں ہم 5 مرتبہ پڑھتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، نبیوں پر، تقدیر پر ایمان، یعنی یہ سارے پہلوؤں پر. اور نماز برے کاموں سے بچاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز میں روزانہ قرآن سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے. تو اگر ہم نماز صحیح پڑھیں گے تو پوری زندگی درست ہو جائے گی. اس لیے ہمارا تیسرا مقصد نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنا ہے. تو یہ 3 جو مقاصد آپ کے سامنے ہیں، اس کو اپنے ساتھی کو سکھائیے. علم. آلرائٹ. چوتھا مقصد ہے قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھانا. اور یہ ہے کہ پہلے آپ سٹڈی کریں، اس کے بعد جب بھی آپ پڑھیں تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، اور دعا، احتساب، پلان و تبلیغ کو استعمال کریں. اس کا ہم طریقہ آپ کو آگے بتائیں گے. 5واں مقصد اس کورس کا ہے ایمان کو مضبوط کرنا اور عمل صالح اور اچھے اخلاق کی ترغیب دینا. ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ سب چیزیں آئیں گے انشاءاللہ. اور 6واں مقصد ہے قرآنی مضمون سے متعلق عربی بول چال کے تقریباً 100 جملے سکھانا اسی کورس کے اندر. الحمدللہ. تو آخری 3 مقصد جو بتائے بھی ہم نے آپ کو، اپنے ساتھی کو سکھائیے. علم. اب ہم لیتے ہیں اس کورس کی امتیازی خصوصیات. یہ ایک یونیک کورس ہے الحمدللہ. اس میں ہم خشک جملوں سے شروع نہیں کرتے، جیسے ھذا بیت کبیر، تلک حدیقۃ جمیلۃ. ایسے جملوں کا آپ کب دہرائیں گے؟ ہو سکتا ہے اگر آپ کا کوئی عربی پڑوسی ہو اور اس کا چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس روتے ہوئے آئے، آپ اس کو دل بہلانے کے لیے گود میں لیں اور کہیں شو 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 ھذا بیت کبیر. شاید ایسا زندگی میں کبھی نہ ہو. جبکہ ہم اس کورس میں سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. اب نماز میں روزانہ 25 بار سورہ فاتحہ یعنی عربی میں اللہ تعالیٰ سے بات کیجئے. زبردست آغاز ہے، اور مقصد بھی ساتھی میں حاصل ہو رہا ہے. آپ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ نماز یعنی قرآن سیکھیں. تو قرآنی عربی قرآنی صورتوں ہی سے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ.
ہر روز ہم 5 نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، عربی ماحول میں گزارتے ہیں، تو کیوں نہ ہم عربی زبان نماز ہی سے سیکھنا شروع کریں؟ یہ بہت ہی مؤثر اور لاجیکل طریقہ ہے، اور یہ ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے سب کے لیے مفید ہے۔ علم کہ یہ کیوں بہترین طریقہ ہے، سکھائیے اپنے ساتھی۔ اب ہم لیتے ہیں تعوذ۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس لیے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں پر جو نمبر 7 نظر آ رہا ہے نا، یہ نمبر بتا رہا ہے کہ یہ قرآن میں یہ لفظ اعوذ کتنی بار آیا ہے۔ تو ایسے ہی آپ کو نمبرز نظر آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہم کو سکھایا؟ ہر کام میں پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اعوذ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن۔ کس سے؟ شیطان سے، جیسا کہ آگے کہا جا رہا ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، اللہ کی۔ اللہ جو ہے 2500 یا 2500 سے بھی زیادہ بار آیا ہے۔ باللہ، اللہ کی۔ یاد رکھیے عربی زبان کے ایک لفظ میں کبھی 2 یا 3 الفاظ بھی ہوتے ہیں، جیسے باللہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، بی یعنی کی، باللہ اللہ کی۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ من یعنی سے، من یعنی سے۔ اس کے دوسرے بھی معنی ہیں لیکن ہم بعد میں سیکھیں گے۔ الشیطان 2 الفاظ سے بنا ہے، ال یعنی THE دا، جیسے انگلش کا ہے دا، شیطان شیطان۔ یہاں الشیطان سے مراد ساری جن سے شیطان مراد ہے، یعنی ہر شیطان سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان کی جمع شیاطین ہے، دونوں الفاظ قرآن کریم میں 88 بار آئے ہیں۔ الرجیم، الرجیم، رجیم جو دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے۔ کیسے معنی یاد رکھیں گے آپ رجیم کا؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کا معنی مردود۔ اس طرح سے کانٹیکٹ سے بھی آپ الفاظ کے معنی یاد رکھ سکتے ہیں۔ الگ سے رجیم مردود، رجیم مردود، رجیم مردود اس طرح مت یاد کیجئے۔ الشیطان الرجیم، شیطان جو مردود ہے، مردود شیطان، الشیطان الرجیم، مردود شیطان، اس طرح سے آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ معنی بہتر طریقے سے آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اب ہم کچھ پیغام لیتے ہیں مختصر اس ٹکڑے کے بارے میں۔ شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا بدترین دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، اور ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا ہے کہ وہ ہم پر دائیں بائیں سامنے پیچھے گویا ہر طرف سے حملہ کرتا رہے گا۔ یاد رکھیے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اور وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، چاہے ہم اس کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں، ہم اس سے جنگ کی حالت میں ہیں۔ اور شیطان کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے مگر، اور وہ سب سے طاقتور علاج ہے، وہ ہے اللہ کی پناہ میں آنا، یعنی اعوذ باللہ کہنا۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ وہ رجیم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں۔ اس کا کام ہم کو جہنم میں پہنچانا ہے۔ ہم نے اس کی مختصر تشریح دیکھ لی، اب اس کو زندگی میں کیسے لانا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اسٹڈی کے بعد اس کو تصور اور احساس سے پڑھنا ہے، یعنی پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجیے کہ میں محفوظ نہیں ہوں، شیطان کے حملے میں گھرا ہوا ہوں، مجھے پروٹیکشن چاہیے۔ تو اس احساس کے ساتھ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور وہ ہماری سن رہا ہے، بہت قریب ہے، تو ان احساسات کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو۔ اعوذ باللہ من، بھیک کے انداز میں پڑھنا ہے۔ اور یہ دعا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کے اس ٹکڑے کے لیے کوئی دعا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ایک دعا ہے۔ اب احتساب کریں، ہم نے اللہ کی پناہ مانگ لی، اب ہم یہ چیک کریں کہ میں آج کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا، کیوں آیا؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے خراب استعمال سے، چیک کرنا ہے ہمارے کو۔
اور اگر نہیں آیا تو الحمدللہ، آیا تو چیک کرنا ہے اور پلان بنانا ہے، صحیح دوستوں کے ساتھ رہنے کا، بری چیزوں کو دور کرنے کا، وقت کے صحیح استعمال کرنے کا، اور اس بات کی تبلیغ کرنا ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہم اس سے مسلسل جنگ کی حالت میں ہیں۔ اس جنگ کو یاد کرتے ہوئے شیطان سے پہلی چیز جو ہے وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، سیفٹی فرسٹ۔ کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر۔ کامیاب انسان کی یہ پہلی عادت ہے۔ ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں سیکھیں گے، ہیبٹس سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی ہیبٹ کیا ہے؟ پہلی عادت کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ۔ کیسے؟ اعوذ باللہ پڑھ کر۔ چلیے اب ترجمہ کیجئے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے۔ پھر سے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے، الرجیم، جو مردود ہے، الرجیم، جو مردود ہے، الرجیم، جو مردود ہے۔ میں جو الفاظ کو دہرا ہوں وہ نئے الفاظ ہیں تو اس لیے میں ان کو دہرا ہوں۔ چلیے اب پورے ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ ماشاءاللہ، علم۔ ہر آیت یا ذکر کو ہم اسی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نہیں ہے، لیکن اسی طرح ہم ہر آیت کو یا ذکر کو پڑھیں گے۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، پھر ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.